تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، یعنی خواہ تم اس کی محبت میں گرفتار ہو پھر بھی نہیں۔ اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی ازدواجی زندگی، شادی کا رشتہ ایک وقتی اور عارضی نہیں، ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے، خاندانوں کی بنیاد رکھتا ہے، نسل انسانی کی بنیاد بنتا ہے۔ لہٰذا اگر اس کی بنیاد عقیدے پر نہ رکھی جائے، ایمان پر نہ رکھی جائے، تو آئندہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے رشتے مت استوار کرو جہاں تمہارے دین اور ایمان کی خرابی ہو۔ یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی فطری طریقے پر۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ بعض اوقات خواتین اس بات پہ بہت برہم ہوتی ہیں کہ قرآن میں ان کو کھیتی کیوں کہا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کھیت ایک بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اس کی قدر، اس کی ویلیو، اس کی قیمت کسان سے پوچھئے، اس کے مالک سے پوچھئے۔ اس کا دل، اس کی نگاہ، اس کی ہر چیز اس میں اٹکی ہوتی ہے۔ وہ اپنا بہترین سرمایہ اس میں لگاتا ہے، اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے، اس سے خوشی حاصل کرتا ہے، اور اس کو بنجر ہونے سے بچاتا ہے، اسے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچنے سے بچاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد قتل و غارت کی کیوں ہوتی ہے؟ زمین پر ہی تو ہوتی ہے، زمین کے معاملے میں۔ لہذا زمین جس سے انسان کی اصل ہے، جس کی طرف انسان کو لوٹنا ہے، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں انسان کا، اگر اس کے خوبصورت ترین حصے سے عورت کو تشبیہ دے دی گئی، یعنی کھیت، لہلہاتے کھیت سے کسی دیکھ کر دل باغ باغ ہو جائے، تو اسے برا ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر فرمایا اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو، یعنی نیکی سے باز رہنے کے لیے قسم نہیں کھانی چاہیے۔ مثلا غصے میں آ کر انسان یہ کہ خدا کی قسم میں آج کے بعد فلاں پر تو صدقہ کروں گا ہی نہیں، ایسی قسمیں نہ کھاؤ۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، یعنی عادتاً قسم سے کہہ کے، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا، یعنی سوچ سمجھ کے قسم کھاؤ، کیونکہ حساب لیا جائے گا قسم کا، اور جھوٹی قسم تو انسان کو ڈبو دینے والی ہے۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، یعنی ناراض ہو کر بیوی سے قسم کھا لی کہ میں اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانتے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی عورت کو بیچ میں لٹکا کے چھوڑ نہیں سکتے کہ نہ تو تم اس سے تعلق رکھو اور نہ طلاق دو، یا تو رجوع کرنا ہوگا یا پھر طلاق دینا ہوگی، تاکہ ایک عورت کی زندگی ایک مرد کے غصے کی وجہ سے مصیبت کا شکار نہ ہو۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ تخلیق فرمایا اسے چھپائیں۔
انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ بات یہ ہے کہ زواجی تعلق خاندانی زندگی اور تمدنی زندگی کی بنیاد ہے۔ اس کو قائم بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور اگر توڑنے کی ضرورت پیش آئے تو سوچ سمجھ کر توڑنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خود براہ راست انسانوں کو اس کی اصلاح کے یہ احکامات دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ عورتوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ اسلام نے انہیں کوئی حق نہیں دیا۔ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ان کے حقوق ہیں ایسے ہی جیسے مردوں کے حقوق ہیں۔ ہاں، اگر ہمارا معاشرہ وہ حقوق نہیں دیتا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حقوق بتا دیے، ان کی نشاندہی بھی کر دی، عورتوں کو حفاظت اور پروٹیکشن بھی دی۔ لیکن خاندانی زندگی میں مرد کا مقام متعین کر دیا گیا، اور وہ کیا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ یہ درجہ نیکی اور تقوی کا نہیں، یا جنت کا درجہ نہیں، یا اعمال میں بلندی کا درجہ نہیں، یہ درجہ خاندانی زندگی کی تنظیم میں ایک بڑا درجہ ہے کہ خاندان کے تنظیم یا خاندان کا جو ایک ادارہ ہے، اس میں اگر ایک سربراہ ہو اور باقی اس کے مشورے کے ساتھ مل جل کر اس نظام کو چلائیں تو نظام بہترین چلایا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اسکول چلانے کے لیے، کوئی بھی آرگنائزیشن چلانے کے لیے ایک شخص کو سربراہ مقرر کر لیا جاتا ہے۔ کسی شخص کے سربراہ مقرر کر لینے سے یہ معنی لازم نہیں آتا کہ وہ ہر لحاظ سے دوسروں پر اب سپیریئر ہو گیا، یا اسے کوئی تکبر کا حق حاصل ہو گیا، یا دوسرے لوگ اس سے کمتر یا حقیر ہو گئے۔ یہ صرف انتظامات کو درست رکھنے کے لیے اس کو اتھارٹی دی جاتی ہے تاکہ جو معاملات صحیح انتظام کے ساتھ چلائے جائیں انہی میں خیر ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں درجے، اور یہ درجہ تو خاندانی زندگی کا درجہ ہے، اللہ کے ہاں بلند درجے تو اسی کے لیے ہیں جس کے اندر تقویٰ ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ یعنی طلاق ایک غیر معمولی واقعہ ہے، انتہائی جذباتی معاملہ، مگر پھر بھی یہاں کیا حکم دیا گیا کہ اس کو بھی سوچ سمجھ کے کرو، اور علیحدگی کے باوجود اتحاد کا امکان چھوڑ دو۔ طلاق جیسا ہجانی معاملہ بھی صابرانہ طریقے سے غیر جذباتی انداز میں سوچ سمجھ کر کرو۔ لیکن ہمارے ہاں اس حکم کے بالکل برعکس ایک ہی حلے میں ایک ہی بار 3 دفعہ طلاق 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 کر کے عورت کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور بچوں اور پورے خاندان کو اس ایک جملے کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں حکم کیا دیا گیا کہ طلاق کس طرح دو؟ الطلاق مرتان، 2 بار، اور 2 بار بھی ایک ہی دفعہ میں 2 بار نہیں، یعنی 1 دفعہ طلاق دو، پھر انتظار کرو عدت کے گزرنے کا جو 3 ماہ ہے۔ اس دوران عورت کو گھر سے نہیں نکالو، وہ اسی گھر میں رہے جہاں اس کو طلاق ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے پھر شوہر رجوع کر لے، وہ غصے کا وقت ٹل جائے اور پھر دوبارہ موافقت اور ہم آہنگی پیدا ہو جائے، اور آئندہ نسلوں کی پروٹیکشن باقی رہے۔ اور اگر اس دوران رجوع ہو جائے تو دوبارہ سے وہ پھر شوہر اور بیوی کے تعلق میں بن جائیں گے۔ پھر اگر کسی اور موقع پر پھر ایسا ہی کوئی ہجانی یا جذباتی واقعہ ہو جائے تو پھر 1 دفعہ طلاق دو، اور پھر بھی عورت گھر سے نہیں نکلے گی، اور اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو پھر رجوع کر سکتا ہے، رجوع کا حق شوہر کو دیا گیا۔ لیکن یہ رخصت بس 2 دفعہ کے لیے دی گئی، اگر تیسری مرتبہ کوئی ایسی بات کہے گا تو پھر عورت ہمیشہ کے لیے مرد سے الگ کر دی جائے گی، کیونکہ ایک عورت کے جذبات بھی بہت قیمتی ہیں اللہ کے نزدیک، بار بار نزدیک۔
بار بار اس کو طلاق کی دھمکی دینا یا طلاق کی بات کر کے اس کو اذیت پہنچانا درست نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ چانس دیا کہ 2 بار طلاق، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یا تو بھلے طریقے سے عورت کو روک لو، او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا احسان کے ساتھ رخصت کرو، دھکے دے کر، ٹھوکریں مار کر، مار پٹائی کر کے نہیں، احسان کے ساتھ رخصت کرو. احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، یعنی خوبصورتی کے ساتھ، عمدہ طریقے سے. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، کہ جاتے ہوئے بیوی کو صرف اس کا حق نہیں دو، اس کا حق کے مہر یا وہ مال جو تم دے چکے ہو زندگی میں کبھی اس کو، بلکہ کچھ اور بھی دے دلا کر رخصت کرو. یعنی جس طرح اچھے دن اچھی طرح گزرے، اسی طرح برے وقت کو بھی اچھی طرح گزارو. یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم. لیکن اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں اللہ کے اس حکم کو کس طرح پامال کیا جاتا ہے. پھر فرمایا، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو. یعنی بیوی کو اچھے دنوں میں اگر کوئی تحفے تحائف، کوئی بھی چیز، مثلا کوئی پلاٹ، کوئی جاگیر، کوئی بڑی سے بڑی رقم اس کے نام کی، تو یہ نہیں کہ طلاق دیتے ہوئے وہ سب اس سے چھین کے واپس لے لو. کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. اب اگرچہ یہ صورت اس کے علاوہ ہے کہ اگر دونوں کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. اس کو خلا کہا جاتا ہے. یعنی اگر دونوں کا گزارا نہیں ہو رہا اور شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا اور عورت رہنا نہیں چاہتی، تو عورت کو خلا کا حق دیا گیا. لیکن خلا کے وقت پھر عورت اس مال کو واپس کرے گی جو اس نے شوہر سے لے رکھا ہو. اور اس میں فقہائے کرام میں جو راجح رائے ہے وہ یہ کہ صرف حق کے مہر ہی واپس ہوگا. اگرچہ بعض کے خیال میں دوسری چیزیں بھی ان کا بھی تقاضا کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ حق کے مہر ہی واپس دیا جائے. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں. یعنی اللہ کی حدوں کو جو توڑیں گے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے. پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا. اب آپ دیکھیں کتنا واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ستانے کے لیے انہیں مت روکنا. کہ 2 بار طلاق دی اور تیسری دینے کا وقت تھا تو صرف اس لیے نہیں دی کہ نہ اس کو چھوڑوں گا اور ساری زندگی ستا کے اذیت دے دے کر رکھوں گا، تو یہ کسی بھی بندہ مومن کے لیے جائز نہیں. کوئی مسلمان مرد ایسا نہیں سوچ سکتا. یاد رکھیے، کسی انسان کو اذیت دینا خود اپنے لیے تکلیفوں کو دعوت دینا ہے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر آپ ہی ظلم کرے گا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے.